اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں عزیز الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دیسی پینٹ آفیشیل۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت بر وقت ملتے رہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو کو اپنی زندگی میں سے قیمتی وقت نکال کر دیکھا اور ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے میرا موضوع میں نے تو کوئی ویسے سوچا نہیں تھا، لیکن میں نے کہا چلو ویڈیو بنا لیں۔ تقریباً 3 دن رہ گئے ہیں رمضان میں، تو رمضان کے بارے میں ہی ویڈیو بنا لیتے ہیں آج، کیونکہ رمضان میرے اللہ تعالیٰ کا مہینہ جو کہ میرے اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں اس کا بدلہ خود دوں گا تم لوگوں کو، اپنے بندوں کو میں اس کا اجر خود دوں گا، کیونکہ رمضان میرے اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ شعبان المعظم نبی پاک صاحب الولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور جو رمضان ہے وہ میرے اللہ نے کہا ہے کہ رمضان میرا اللہ کا مہینہ ہے، میرا مہینہ۔ اور اس مہینے میں پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر اس مہینے میں ہم جو بھی تو بات میں کر رہا تھا کہ جب کوئی بھی ہم اچھا کام کرتے ہیں تو اس کی نیکیاں کافی زیادہ ہمیں مل جاتی ہیں۔ یہ بات تو ہمیں ہر کوئی بتا دیتا ہے کہ بہت زیادہ اجر ملتا ہے، لیکن یہ کوئی بات نہیں بتاتا کہ جو اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ بھی جو ہے وہ 70 گنا یا جتنے زیادہ نیکیاں ہوتی ہیں اتنے ہی گناہ بھی زیادہ ملتے ہیں۔ ثواب بے شک ہے، میں اس بات کے مخالف نہیں ہوں کہ نہیں بھائی لوگ جھوٹ بولتے ہیں ثواب اتنا ہی ہوتا ہے، نہیں، بہت خاص مہینہ ہے، ثواب تو ملتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اصل میں ثواب ملتا ہے لیکن گناہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ہم اصل میں اکثر کا جو ہے۔ میں پچھلے سال جب رمضان آیا تھا تو لڑکے ایک نے اسٹیٹس لگایا تھا کہ اصل میں رمضان یہ بتانے آتا ہے کہ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا۔ اصل میں رمضان یہی بتانے آتا ہے کہ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، کچھ گناہ انسان اپنی مرضی سے بھی کرتا ہے جو کہ بعد میں شیطان کے کھاتے ڈال دیے جاتے ہیں۔ سو اس کر کے ہمیں جو ہے نیکیاں کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ ہاں، میں ضرور کہتا ہوں اگر آپ کسی مجبوری کے تحت اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، اگر آپ کو کوئی مسئلہ آ گیا یا مسئلہ آنے والا ہو، آپ کو پتہ چل جائے کہ مجھے کوئی مسئلہ آ جائے گا، آج مجھے بہت ضروری کام ہو جائے گا، تو پھر آپ روزہ نہ رکھیں، پھر آپ کو کوئی بات نہیں، پھر جو کہ آپ بیمار ہو سکتے ہیں اگر۔ لیکن روزے کی مجھے پتہ چلا تھا کہ کسی حالت میں بھی جو ہے نا وہ چھوٹ نہیں ہے، اگر آپ سے زیادہ بیماری بڑھ جائے تو پھر کیونکہ آپ نے ادویات کا استعمال کرنا ہوتا ہے دوپہر کو، تو پھر اس لیے وہ دوپہر کو جو ہے وہ آپ کھانے کے لیے آپ روزہ توڑنا پڑے گا، تو اس لیے توڑنے سے بہتر یہ ہے، آپ کو روزہ توڑنا پڑے گا تو روزہ توڑنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں۔ تو میں کوئی حافظ یا علامہ تو نہیں ہوں، لیکن ویسے جو پڑھی لکھی بات ہے جو میں نے پوچھا حافظ صاحب سے اپنے سے، علامہ صاحب جو وہ کہہ رہے تھے کہ روزہ رکھنے سے بہتر ہے، تو پھر یہ آپ کو میں اہم بات بتاتا چلوں کہ کچھ لوگوں کے ناک سے خون آ جاتا ہے گرمی کی وجہ سے، جو ہے وہ پیچس وغیرہ یا پھر اس طرح کی جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، میرا دل نہیں کرتا نام لینے کو، وہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے، تو وہ جو ہے وہ ناک سے خون آنے لگ پڑتا ہے۔ پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے نہیں ناک سے خون آتا ہے، ویسے میں بتا رہا ہوں کہ اگر ناک سے خون آنے لگ پڑے آپ کے، تو میرا تو وہ لڑکا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی میرا ناک سے خون آ گیا، تو میرے ابو نے کہا کہ تو روزہ توڑ دے، تیرے ناک سے خون آ گیا۔ تو بھائی آپ علامہ صاحب ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کسی علامہ سے مشورہ کریں، علامہ سے مشورہ کرنے کے بعد آپ پھر جو ہے وہ اس کو کہیں بیٹا آپ جا کر تمہارے ناک سے خون آ گیا، اگر آپ نہیں روزہ نہیں توڑنا، اگر آپ کا روزہ ہے تو آپ کے ناک سے خون آ جائے تو میرا بھائی ناک سے خون آیا، منہ سے خون نہیں آیا نا۔ اگر منہ سے خون آ جاتا ہے تھوڑا بہتا تو تقریباً میں چاہوں گا تھوڑا بہتا کہ خون آ جاتا ہے 1 تھوک 2 تھوک 3 تھوک، تو آپ کا روزہ پھر بھی نہیں جو ہے وہ ٹوٹتا۔ میرے خیال سے روزہ تب ٹوٹتا جب منہ بھر کے جو ہے وہ الٹی آ جائے، تو پھر جو ہے وہ منہ بھر کے اگر آپ کے ناک سے خون آتا ہے تو غسل نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹتا ہے، یہ بھی بات یاد رکھیے گا، یہ وضو ٹوٹتا ہے ناک سے خون آنے سے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں
آپ کے ناک سے خون آ جاتا ہے، آپ نماز توڑ کر جا کر وضو کریں اور خون اتنا آ جائے کہ یہاں سے ناک سے بہ کر یہاں نیچے تک آ جائے، کم سے کم خون چل نہ لگ پڑے، تھوڑا سا ہی چلے، شاید چل کے رک جائے لیکن چلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر خون نکلا ایک جگہ سے وہاں پہ ہی رک گیا تو پھر بھی خون جو ہے جسے وہ اوپر وہ لال سا ہو جاتا ہے نا، بن جاتا ہے، وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر نہیں۔ اگر آپ اپنی انگلی سے بھی چھیڑتے ہیں، فنگر سے چھیڑتے ہیں انگلی سے، تو پھر وہ چھیڑنے کے باوجود اگر خون آگے چلنے لگ پڑتا ہے تو پھر بھی جو ہے وضو ٹوٹتا ہے۔ انشاءاللہ مکمل انفارمیشن کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ نصیر جو ہے وہ کب پھوٹتی ہے، اس سے بچنے کا طریقہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ گرمی کی وجہ سے نصیر پھوٹتی ہے، ٹھیک ہے، نصیر جو ہے کیونکہ اسی پنجابی ہیں بھراوا، سیدھی گل آ، پھٹتی اسی کہنا وا، اور کی نک چ خون آن لگ پیندا وا لا لو، ٹھیک۔ تو میں بہت شکر گزار ہاں اپنی زندگی چ قیمتی وقت کڈ کے تسی میری ویڈیو دیکھا، آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا، اور اپنا اور اپنے گرد و نواح کا، اپنے دوستوں، بھائیوں، بہنوں کا، رشتہ داروں کا خیال رکھیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ میرے لیے بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔